چاہتے ہیں کہ ہم ویزا جو ہے نا وہ میکسیمم بینیفٹ ہر ایک جو اس چین کے اندر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم بینیفٹ ہم ویزا کی طرف سے ان کو ملے. تو جو ویزا نے جو کیا ہوا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ہم لوگ یہ شروع کرنے والے ہیں، ہمارے لیے ہم نے ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر. اچھا. جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں فائنینشیل لٹریسی، ہم چاہتے ہیں کہ جو کارڈ ہولڈر ہے وہ جتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے فرام اے فائنینشیل اسٹینڈ پوائنٹ، وہ زیادہ اپنے جو خرچے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اویئرنیس پروگرام کا ہی پارٹ ہوگا ایک طرح سے آپ کی. اچھا، اس پر جو سیکورٹی کے مسائل جو آپ کے ساتھ درپیش آتے ہوں گے اور اس طرح کی کمپلینس آتی ہوں گی، آئے روز ہی کوئی نہ کوئی کمپلین اس حوالے سے ایسی آتی رہتی ہوں گی، ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے، کس حد تک میجر ریزن لیک آف اویئرنیس، لیک آف فائنینشیل لٹریسی اس وقت آپ قرار دیتے ہیں ان تمام واقعات کا؟ یہ سیکورٹی جو اس وقت لوپ ہولز ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی کے حوالے سے جو خدشات کسٹمرز کے آتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی کو کس حد تک ریزن قرار دیتے ہیں آپ اس کا؟ میں کہوں گا کافی ایک حد تک فائنینشیل لٹریسی، لیک آف فائنینشیل لٹریسی کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ جو رسک ایلیمنٹس ہیں یہ ہائی ہیں. اچھا. جیسے فائنینشیل لٹریسی بڑھ جاتی ہے رسک ایلیمنٹس کم ہو جاتی ہیں. ان کمپیریزن گلوبلی اگر بات کریں پاکستان اور افغانستان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر، تو ان دونوں ممالک کی کیا جو فائنینشیل لٹریسی لیول ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہے؟ کمپیریزن اگر کر لیں اس سب کانٹیننٹ میں ہی یا پھر آپ دنیا میں کہیں اور آپ کا ایکسپیرینس یا ایکسپوجر رہا ہو یا فگرز آپ کے پاس کوئی رف ایسٹیمیٹ ہو، کمپیریزن کیا بنتا ہے اس وقت فائنینشیل لٹریسی؟ جو آپ کے ڈیولپ مارکیٹس ہیں وہاں جو کنزیومر ہے وہ پہلے بات تو لٹریٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا، اور لٹریسی لیول پاکستان میں اتنے ہائی نہیں ہے جیسے ویسٹ میں ہے، تو وہ دیٹس اے فرسٹ بیسس جس کے اوپر پھر آگے آتا ہے. لیکن فائنینشیل لٹریسی ایسی چیز ہے جس میں کیا کہتے ہیں اگر آپ الٹریٹ بھی ہیں تو آپ فائنینشیل لٹریسی اپنے پیسے، تو چاہے آپ لکھے پڑھے ہو یا الٹریٹ ہو، آپ پیسے تو آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے. بالکل بالکل. جس طریقے سے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے دونوں طبقوں کے لیے. تو پاکستان میں بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں اس ذہن کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں ہم کیسے اپنی اسپینڈنگ کریں. دیکھو فائنینشیل لٹریسی کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اسپینڈ کیسے کر رہے ہیں، آپ اپنے بجٹ گھر میں بجٹ کیسے مینیج کر رہے ہیں، آپ کو سیونگ کتنی کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں فائنینشیل لٹریسی کے اندر آ جاتی ہیں. صحیح. اور یہ سب چیزوں کو ٹرین بھی آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے اس پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ، ان کو ٹرین بھی آپ کر رہے ہیں، ان کو اویئر بھی آپ کر رہے ہیں. جی ہاں، جیسے اگر آپ ہمارے ایک ویب سائٹ ہے اس کالڈ mymoneyskills.com، اگر کوئی بھی mymoneyskills.com پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک فیلر آ جائے گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے جو فائنینشیل لٹریسی ہے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. صحیح. اور فائنینشیل لٹریسی امپروو کرنے کے لیے اور بھی میجرز ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ اس کو جو کر رہے ہوں گے. افغانستان میں کیا صورت حال ہے اس وقت، جو آپ وہاں کے بھی آپ کنٹری مینیجر اس وقت ہیں، وہاں پر کس حد تک یہ اسٹیج جو ہے ویزا ڈیولپنگ اسٹیجز میں ہے، کیا چیلنجز وہاں پر اس وقت فیس کر رہے ہیں، پاکستان سے کمپیریزن میں کیا حالات وہاں پر اس وقت ہیں؟ پاکستان تو اگر میں افغانستان سے کمپیئر کروں تو کافی ڈیولپڈ مارکیٹ ہے کمپیئر ٹو افغانستان. افغانستان کے اندر ابھی ریسنٹلی کیا کہتے ہیں بینکس اکاؤنٹس کھول رہے ہیں وہاں، تو ان کا جو فوکس یہ ہے کہ اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ فائنینشیل انکلوژن کریں، جو پاکستان میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اپنے عوام کے لیے فائنینشیل انکلوژن کریں، اور اس فائنینشیل انکلوژن میں جب اکاؤنٹس کھول رہے ہیں اس اکاؤنٹس کے اگینسٹ وہ ویزا کارڈ ایشو کرنے چاہتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ بھی ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے، آہستہ آہستہ وہاں پہ اس پاکستان جس لیول پہ آ چکا ہے ابھی وہاں پر نہیں پہنچے، لیکن کچھ ٹائم لگے گا یہاں پہ پہنچنے کے لیے یہاں تک. اچھا، ریگولیٹری باڈی اس وقت کون ہوتی ہے؟ جیسے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تو اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے اس وقت. کوئی ویزا جو اس وقت فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اس کو کوئی ریگولیٹ کرتا ہے، یا پھر کوئی ریگولیٹری باڈی ہے یا کوئی انٹریکشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے اس حوالے سے؟ جو بھی سروسز بینکس دے رہی ہیں جس میں ویزا بھی آ جاتا ہے دیٹ از لکڈ آفٹر گورنڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. So everything has to be in accordance with the rules and regulations of State Bank of Pakistan. صحیح. اور ان کا رول آپ کو اب تک کیسا مثبت رول ہے، کافی انکریجنگ رول ہے، کیسا آپ کو رول ہے جی؟ وہاں سے کوئی ہنڈرنس تو نہیں اس وقت تک آیا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کافی ایک پروگریسو رول لیا ہوا ہے، اور یہ پروگریسو رول جو ہے یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک پیمنٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. انہوں نے برانچ بینکنگ شروع کی ہوئی ہے. تو جو جہاں میرے نظریے سے ویزا کافی حد تک اکانومی کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے فائنینشیل انکلوژن کے اندر. جہاں کیا کہتے ہم بات کر رہے تھے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں، ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں. ایک اور ایک پروڈکٹ ہے ہمارا جو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں لانچ کیا ہے، وہ پری پیڈ کارڈ ہے. اچھا. اور یہ پری پیڈ کارڈ ایسے پروڈکٹ ہے، یہ ڈیبٹ کارڈ کی طرح ہے
لیکن اس کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں جو کیا کہتے کم پیسے رکھتے ہیں بینک میں, یا وہ بینکوں کے ساتھ زیادہ اتنا کوئی ریلیشن شپ ہے نہیں ان کا. اچھا, یعنی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے ان کا اس پر؟ ایک بینک اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ہاں, بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے, بیکاز وہ بینک جو پری پیڈ کارڈ ہے وہ بینک ایشو کر رہا ہے, تو ایک لحاظ سے جب کوئی پری پیڈ کارڈ لیتا ہے تو وہ بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس میں پیسے اپنے ڈالتے ہیں. صحیح ہے. تو اس پر جو چھوٹے بیسکلی کلائنٹس ہو گئے آپ کے, یا پھر جو مارکیٹ ہو گئی, جو چھوٹی مارکیٹ ہو گئی, جو اتنے زیادہ پیسے نہیں رکھتے بینک کے اندر, اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں پری پیڈ کارڈ ہم ہی کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں پری پیڈ کارڈ کے لیے, اور وہی مارکیٹ ہے جو کیا کہ جن کو فائدہ ملے گا پری پیڈ میں آنے کے لیے. اور پھر پری پیڈ کے ساتھ یہ جو مارکیٹ ہے یہ پھر آپ کی فائنینشیل انکلوژن کے اندر آ جائے گی, یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آ جائے گی. فائنینشیل انکلوژن کی جب بات کریں, کیونکہ یہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں, وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی بینک کے ساتھ ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر. تو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ایسے انسٹرومنٹ فائنینشیل انکلوژن کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کانسیپٹ کو اگر آپ کلیئر کر سکیں تھوڑا. پری پیڈ کارڈ جو ہے نا وہ ایسی انسٹرومنٹ ہے جو بینکس استعمال کرتی ہیں فائنینشیل انکلوژن کے لیے, بیکاز ایک پری پیڈ کارڈ کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ KYC نو یور کسٹمر, اور آپ سمپل رکھیں جس سے کسی کو پری پیڈ کارڈ مل سکے, پروسیجر کو سمپل رکھیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا کہتے زیادہ پیسہ, زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کریں گے پری پیڈ کارڈ کے اوپر. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک انٹری لیول پروڈکٹ ہے بینکنگ انڈسٹری کے اندر. صحیح. تو آپ پھر انٹری لیول کے لیے آپ کے لیے پری پیڈ کارڈ ہے, اور اس پری پیڈ کارڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ ٹرانزیکشنز کے لیے. ایسے جب ویزا کی بات کرتے ہیں گلوبل اسپیکٹ پہ, اس پر کریڈٹ کارڈ مارکیٹ, ڈیبٹ کارڈ مارکیٹ, کتنا پینیٹریشن اس پر گلوبلی اس پر ہے کریڈٹ کارڈ کی حد تک, اور ڈیبٹ کارڈ کی حد تک کتنی مارکیٹ آپ کور کر رہے ہیں گلوبلی اس پر, اور پاکستان میں بھی بتائیے گا. الحمدللہ گلوبلی بھی ہم نمبر 1 پلیئر ہیں, اور پاکستان میں بھی ہم نمبر 1 پلیئر ہیں. نمبر 1 پلیئر اس وقت ہیں, مطلب مین ڈومیننٹ پلیئر اس وقت جو مارکیٹ کو رول کر رہا ہے اس وقت ویزا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جانیں گے پری پیڈ کارڈ کا انہوں نے ذکر کیا, اور کون سی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں جو کہ اس فیلڈ میں ہوئی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں, یہ توقعات ہمیں رکھنی چاہیے کہ آگے چل کے ہو سکتی ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی جس طریقے سے تیز رفتار سے ترقی کر رہی ہے, اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں آئے روز آتے رہتے ہیں. کیا اس طرح سے بھی کوئی اور نئے پروڈکٹس پری پیڈ کارڈ کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ سب کچھ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا انعام پر کاروبار.